بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ تو محترم سامعین، آج میں جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے علم کی پہچان، علم کی فضیلت۔ تو محترم سامعین، علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں ساتھ جو ہے امتحانات میں کامیابی کا وظیفہ بھی جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو جو ہے پوری دیکھیے، انشاءاللہ اسی ویڈیو میں امتحانات میں کامیابی کا وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تو محترم سامعین، علم جو ہے بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ علم اور دولت میں جو ہے کس چیز کو برتری حاصل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دولت جو ہے وہ فرعون کا ورثہ ہے، اور علم جو ہے وہ انبیاء کا عطیہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کی وراثت جو ہے وہ عالموں کے پاس ہے۔ عالم جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دولت کی حفاظت تم خود کرتے ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دولت کی حفاظت تم خود کرتے ہو، جبکہ علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت جو ہے وہ بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے۔ علم جتنا بانٹا جائے، جتنا جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے۔ دولت مند جو ہے وہ کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ سخاوت کی طرف، فیاضی کی طرف۔ دولت جو ہے وہ چرائی جا سکتی ہے، تو محترم سامعین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم جو ہے وہ چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت جو ہے وہ محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دولت وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے۔ تو محترم سامعین، علم جو ہے کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ دولت سے جو ہے وہ اکثر دل دماغ جو ہے اس پر سیاہی چھا جاتی ہے، لیکن علم سے دل دماغ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ دولت نے فرعون، نمرود جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ پیدا کیے، لیکن محترم سامعین علم نے انسان کو معبود سے متعارف کروایا اور خالق اور مخلوق کی پہچان کروائی۔ تو محترم سامعین، دولت جو ہے وہ اس سے انسان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ علم جو ہے قدم قدم پر آپ کو جو ہے وہ کامیابیاں دے گا، آپ کو شعور دے گا، اور علم سے جو ہے وہ آپ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر صحیح معنوں میں علم پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ علم اس کو فائدہ دیتا ہے، اور علم کبھی تنہا انسان کو نہیں چھوڑتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے جو ہے فائدہ حاصل کرے۔ تو محترم سامعین، میں آپ سے جو وظیفہ جو ہے امتحانات میں کامیابی کا شیئر کرنے والی ہوں، وہ امتحان میں انسان جو ہے اس کو بہت اچھے جو ہیں طالبات ہوں، طلباء ہوں، ان کو جو ہے بہت اچھے جو ہیں وہ مارکس ملیں گے، اچھے نمبرز ملیں گے۔ تو وہ اس طرح کہ جب وہ ہال میں جائے، یعنی امتحانی سینٹر ہو، تو امتحانی سینٹر میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ پہلے دروشی پڑھے، دروشی پڑھتا رہے جب تک وہ جو ہے سینٹر میں داخل نہ ہو جائے، دروشی پڑھتے رہنا ہے۔ اور جب ہال میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ جب آپ کو کویسچن مل جائے تو پھر بھی آپ نے دروشی پڑھتے رہنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو کویسچن مل جائے اور آپ نے جو ہے اس پہ جو ہے نظر نہیں ڈالنی، اس پہ بالکل نظر نہیں ڈالنی، کیا لکھا ہوا ہے، کیا سوال ہے، کیا جو ہیں وہ کون سے سوال آئے ہیں، بالکل بھی۔ بعض دفعہ طلباء جو ہیں وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہے،
اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی سوالات کی طرف. تو جتنا ہو سکے درود شریف پڑھتے رہنا ہے آپ نے. اور پھر کویسچن کو الٹا کر کے جس طرف لکھا ہوا نہیں ہے وہ دوسری سائڈ کر کے تو آپ نے جو ہے بغیر سیاہی کے، بغیر کسی قلم کے، بغیر کسی یعنی کہ چیز کے، آپ نے انگلی کے ساتھ جو ہے کویسچن پیپر کی الٹی سائڈ پہ درود شریف لکھنا ہے. درود شریف آپ نے صرف ایک دفعہ لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہنا ہے. تو جب آپ درود شریف پڑھ لیں اطمینان کے ساتھ جو ہے پھر آپ اس کو کویسچن کو سیدھا کریں. اگر دوسری سائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے پھر بھی آپ جو ہے اس کی لکھائی کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ اس کی دوسری یعنی کہ اس کے ان الفاظ کے اوپر انگلی کے ساتھ جو ہے وہ آپ درود شریف لکھ لیں. توجہ نہیں کرنی اس کی لکھائی کی طرف. درود شریف مکمل کر کے یعنی لکھائی مکمل کر کے پھر آپ اس کو کویسچن کو پیپر کو جو ہے اس کو سیدھا کریں. کویسچن پیپر کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کھلتا جائے گا اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. تو جب آپ پیپر حل کر لیں تو اس کے بعد جب آپ کے اگزام مکمل ہو جائیں تو اس کی روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر کویسچن پیپر ملنے سے پہلے، اور جب کویسچن پیپر مل جائے پھر یعنی درود شریف پہلے بھی پڑھتے رہنا ہے، امتحانی سینٹر میں داخل ہونے سے پہلے بھی، جب ہال میں داخل ہو جائیں تب بھی، اور جب کویسچن پیپر مل جائے تب بھی. جب تک آپ نے پیپر جو ہے شروع نہیں کر لینا اس وقت سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھتے ہی رہنا ہے. تو جب آپ پیپر حل کر لیں تو اس کے بعد جب آپ کو جو ہے وہ فارغ ہو کے جانے لگیں تو آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور 7 دفعہ یہ آیت پڑھیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت جو ہے آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. اور جب تک پیپر ہوں روزانہ یعنی آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور جب مکمل پیپر ختم ہو جائیں تو جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا اس وقت بھی جو ہے یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے روزانہ 7 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اچھے جو ہیں وہ آپ کو مارکس ملیں گے، اچھے نمبروں سے آپ پاس ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں اچھے نمبروں سے جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں، آپ پاس ہوں. تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.